السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں شیخ صاحب کا انٹروڈکشن دوں۔ بریف انٹروڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ MBA ہیں اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے خواب۔ شیخ صاحب، اس بارے میں کافی سوالات آتے رہے ہیں، کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں اور میرے خیال سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی سوالات بھیجیں گے۔ خوابوں میں کئی بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی میں، اس کا کیا اثر ہے؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے خواب کے بارے میں، کیا واقع خواب ایک انسان دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے تو پھر اس میں کتنی قسمیں پائی جاتی جی، تو خواب کے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ خواب دیکھنے کا انسان خوف سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس پر ریسرچ ہوا ہے سائنٹیفکلی۔ کافی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لیبارٹری میں آ کر سو جائیں، یہاں تک کہ جانوروں پر تک بھی ریسرچ ہوا۔ جب جانور سو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ریسرچ ہوا، جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو کیا ان کے دیدے، جو آنکھ کے اندر جو دیدے یہ حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کانسیپٹ جنم لیا ہے، ریم سلیپنگ کنڈیشن، نان ریم سلیپنگ کنڈیشن۔ یہاں تک کنکلوژن آیا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں کہ جو وقت پر انسان خواب دیکھتا ہے اسی ٹائپ کی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جانور آ کر ہم کو کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سائنٹسٹ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا اگر یہی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے تو پاسبل ہے کہ ان کو بھی نیند میں کچھ نظر آتا ہوگا، واللہ عالم۔ لیکن اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل ہم کو اور آگے نہیں ملتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سونے کی حالت میں کوئی چیزیں دیکھتا ہے، اور قرآن مجید میں اس اہم علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں خواب کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر دینے کا علم دیں گے۔ یعنی مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اس علم کو نظر انداز نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں غیر مسلم کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جو یوسف علیہ السلام کے پاس 2 لوگ خواب دیکھ کر آئے، اس میں سے وہ جو 2 لوگ خواب دیکھ کر آئے ہیں تو وہ مسلمان ہونا کوئی گارنٹی نہیں تھی، یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی بھی تعبیر ہو سکتی۔ تو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان فطرت کے طور پر، کیونکہ اسلام جو ہے ریلیجن آف فطرہ ہے، تو فطرت کی جو بھی بات ہوتی ہے، مانگ ہوتی ہے، اسلام اس کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ خواب مسلمان کو آئے، غیر مسلم کو آئے، یا اسی طریقے سے چاہے وہ خاتون کو آئے، چاہے بچے کو۔ یوسف علیہ السلام نے جس وقت پر خواب دیکھا وہ بچے تھے، تو بچے کے خواب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرؤیا ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب السیاسہ ہے، امارہ ہے، کتاب الطب ہے، میڈیسن، اس میں کتاب الرؤیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے یہاں پر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آ کر سوالات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیتے۔ اکثر اس میں سوالات کون سے ہوتے تھے؟ رات میں جو خواب دیکھے تھے وہ۔ تو جو خواب ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہے، لیکن خاص طور سے ان خوابوں کی حقیقت ہے جو خواب فجر کے قریب دیکھے جاتے ہیں، تو اکثر یہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے خواب اکثر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، سچائی میں، اچھائی میں۔ تو خواب کی 3 قسمیں ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں جب تو ہمیں خواب کی 3 قسمیں ملتی ہیں۔ ایک ہوتے اچھے خواب، جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ اچھا خواب تھا۔ ایک ہوتے ہیں برے خواب، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 10 میں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے برے خواب، جیسے بیداری میں انسان کو جو وسپر کرتے ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں، خواب کے حالت میں جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو نجوا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نجوا تو شیطان کی طرف سے ہے، ایک تفسیر کے مطابق۔
اور مقصد کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ غلط خواب دکھانے کا، کہ کہیں سے میں گر رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں، یا کوئی آ رہا اور آ کر جسم پر بیٹھ گیا ہے اور آپ ہل نہیں پاتے. تو یہ دراصل جن جاتے جاتے ستاتے ہیں. جنوں کا قافلہ ہمارے گھروں سے کبھی گزر جاتا ہے، اب اللہ کا نام نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، تو شیطان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو جاتے آتے جو اللہ کا ذکر کیا ہوا نہیں ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کیا ہوا ان کے اطراف ان کو انگار نظر آتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو جاتے آتے ان کو چھیڑے. جیسے کوئی شرارتی انسان ہوتا ہے، نکڑ پہ گھومنے والے برے، جاتے آتے سر پہ مارے، کان پہ مارے، پھر پلٹا کے آپ کہتے ہیں تو آپ سے لڑنا چاہتے، کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لڑنے کی، اگر نہیں لڑتے تو ان کو بے چینی ہوتی، کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں. تو جنوں میں بھی ایسی شرارتی نفسیات پائی جاتی ہے کہ ان کی سرشت جو ہے وہ آگ کی، آگ کے اندر شرارت ہے، جلا دینے کی طاقت ہے. یہ دوسرے قسم ہے. اچھے خواب، برے خواب. برے خواب شیطان کی طرف سے، اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور تیسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں کچرا خواب. اکثر خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں. ہم بستری سے متعلق اکثر جو خواب ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، وہ بس دن بھر ہم سوچ لیتے ہیں تو یوں سمجھو اس کا ریفلیکشن آ جاتا ہے. سب کانشیس مائنڈ. بس جیسا گویا کہ ریفلیکشن ہے وہ، جیسے آئینہ پہ روشنی پڑی تو آئینہ پلٹا کے ہم کو روشنی دے دیتا ہے. تو دن بھر کے ہونے والے بعض اوقات ریفلیکشن والی چیزیں ہوتی ہے. تو اکثر ایسے چیزیں اضغاث و احلام. عام طور پر ویسے ہی خواب آتے ہیں جیسا کہ کام چل رہا ہو ان دنوں، کسی چیز پر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اسی سلسلے میں ریسرچ کا آتا ہے، ایگزام کا آ جاتا ہے، جس پر وہ بھوت، اس کو جیسے کہتے ہیں بھوت طاری ہونا، بھوت پریت نہیں، یعنی کہ ایک آدمی کو کسی چیز کا طاری ہو جانا، کوئی کام کا طاری ہو جانا، یا اسی طرح سے خوب کھا لیا اور خراب کھایا بہت اور ہضم نہیں ہوا. تو جب آدمی اس کا اسٹمک خراب ہو، بیمار ہو، بدہضمی کا شکار ہوتا ہے، اس وقت پر بھی عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. تو ان خوابوں کی اکثر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اچھا خواب ہے، برا خواب ہے، یہ کچرا خواب ہے؟ اسی لیے کہا گیا جب بھی تم خواب دیکھتے ہو تو کسی عالم اور ناصح علم والے کو بتانا چاہیے، اور وہ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، آپ کے حق میں وہ حسد کرنے والا نہ ہو. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اپنے بھائیوں کو خواب مت بتاؤ، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ سازش کریں گے حسد کی بنیاد پر. تو بچے کیا تھے؟ اہل علم گھرانے سے تھے. بچے کون تھے؟ نبی کے بیٹے تھے. ایسے نبی کے گھرانے کے بیٹے بھائی بھی حسد میں مبتلا ہو سکتے. یعنی ایک آدمی کہہ رہے میرے بھائی مجھے کیوں ستا رہے، میرا قریبی رشتہ دار مجھے کیوں ستا رہا ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کہ آپ کسی کا بگاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو ہی حسد پیدا ہوگا ایسا کوئی ضروری نہیں. حسد تو آدمی کو کبھی بھی پیدا ہو جا سکتا. ہو سکتا آپ اچھے رہے ہوں گے، بعض لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اچھا رہے گا تو اس کا نام ہو رہا ہے. تو حسد کسی وجہ سے ہی پیدا ہو سکتا. حابل اور قابل کو حسد کیسے پیدا ہو گیا آپس میں؟ بھائی کو ایک نعمت ملی، آسمان سے آئی اور قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کو حسد پیدا ہو گیا. کیا اس نے اس کو ستایا تھا؟ کیا نہیں ستایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو اس زمانے میں حسد کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی زمین چھین لی تھی؟ کیا نہیں. تو حسد کبھی بھی کسی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہی ہے، لیکن جو شریف انسان ہے اس حسد کی کیفیت کو دباتا ہے، کہتا ہے کہ کام غلط ہے، میں اگر حسد کروں گا. الحسود لا یسود، حسد کرنے والا نہ خود فائدے میں رہتا ہے نہ سامنے والے کو چین سے رہنے دیتا ہے، کیونکہ حسد نکلا ہے حسدل کیڑے سے. حسدل کیڑا کہتے ہیں جو آ کر جسم کو چپک جاتا ہے اور وہ اتنا خون چوستا ہے آخری میں وہ اڑ نہیں پاتا اور خود بھی مر جاتا ہے. تو یہاں فائدہ کس کو ہوا؟ دوسرے کو بھی تکلیف پہنچایا اور خود بھی تکلیف ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں مر گیا. ایسے کیڑے کو حسدل کیڑا کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے حسد. جب سوسائٹی میں ایسے حسد کرنے والے کبھی بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم کو کیا بتایا جا رہا؟ تم ناصح، خیر خواہ، تمہارے حق میں جس کو حسد کا پرابلم نہیں ہو ان کو خواب بتاؤ، ان سے تم تعبیر لو کہ خواب اچھا ہے یا برا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان طے نہیں کر پاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے. دیکھنے میں بعض خواب برے لگتے ہیں لیکن وہ اصل میں اچھے ہیں. دیکھنے میں بعض خواب اچھے لگتے ہیں، اصل میں ہے وہ برے. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کلیئر ہو جاتا ہے، آدمی خوشی خوشی اٹھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا ہی ہے. بعض اوقات آدمی بڑے خوف کی حالت میں اٹھتا ہے تو برا ہوتا ہے. جنرلی پتا چل جاتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض اوقات ڈبل میننگ بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایک عالم بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو. کئی مرتبہ آپ کے لیے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تب بھی نہ بتائے. ایک علم والا موجود ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کو آپ کے بارے میں حسد ہے تو اس کو بھی آپ نہ بتائیں.
क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख्वाब उठे हुए ऊँटनी के पैर के मानंद है, जो बताएंगे फिर वही ताबिर फिट ना हो जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा फिट हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छे ख्वाब को उसने गलत ताबिर कर दिया तो फिर गलत हो जा सकता। वैसे शक्ल इख्तियार कर सकता है। हाँ, पॉसिबल है कि उठे हुए ऊँटनी के मानंद है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ गलत माना जाए, या वो अच्छा ख्वाब था, अचानक हसद का शिकार अगर आप हो गए तो वह अच्छा ख्वाब जाके आपके लिए क्या हो गया, बुरा हो गया। मिसाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अच्छा ही ख्वाब देखा ना, लेकिन उन्होंने किसको बता दिया था, भाइयों को। तो नतीजे में जो उनको मिलना था वो तो मिला, लेकिन कितने तकलीफों के बाद मिला। लेकिन अगर वो याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते तो शायद कुछ और था। लेकिन नसीहत पर अमल नहीं करना भी अल्लाह की कुछ मसलिहत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ और चीजें बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए दो सबक है। एक तो है कि जो होता है वो तकदीर का हिस्सा होता है, सुभान अल्लाह, और उस पर राजी होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रिकॉशनरी लेने में कोई बुरी बात नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पर उभारा है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को नसीहत की, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जैसे नसीहत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वालिद हैं, एक बाप जैसा शफकत से समझाता है, वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया कि तुम अपने अच्छे ख्वाबों को छुपाओ, नेमतों को छुपाओ, क्योंकि सहीहुल जामे सगीर में है तुम अपने नेमतों को छुपाकर हसद के तकलीफों से बच जाओ। ये सब हमको सबक मिला, सूरह यूसुफ से भी मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से भी मिला, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये मतलब है नुस्ख का। अब अच्छा ख्वाब क्या होता है, बुरा ख्वाब क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। सूरह अनाम की इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को 10 वसीयतें की हैं। और वसीयत का मतलब ये होता है कि कोई शख्स किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी डाले कि जब फला मौका आए तो उस मौके के ऊपर वो फला तर्ज या फला अमल इख्तियार करे। इन 3 आयतों के अंदर जो 10 वसीयतें बयान की गई हैं, अगर इन 10 वसीयतों को मुआशरे में नाफिज कर दिया जाए तो मुआशरा जन्नत निशा बन जाएगा। जानिए इस्लामी नसीहतें शेख जलालुद्दीन कासमी से 11 जून से हर इतवार शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तख्लीक़ कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का ज़ख़ीरा कुरान। दरसे कुरान देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा फ़ज़ाइल रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान का माना और मफ़हूम क्या है? रमज़ान का माना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अपनी एक इबादत जिसको फ़र्ज़ करार दिया, रोज़ों को रखना है। जैसे सूरज की तपिश से रेत गर्म हो जाती है, तो रमज़ान की तपिश से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और इंसान इस महीने में नेकी करता है। इसका एक माना रमज़ान है। भूख और प्यास के वजह से जो पेट की गर्मी होती है, शिद्दत होती है, इसका एक माना रमज़ान है। और एक माना ये भी कहा गया कि अल्लाह को राज़ी करना, खुश करना बहुत ज़्यादा ज़िक्र और अज़कार करके, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह के ज़िक्र का महीना है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना है, रमज़ान नेकी करने का महीना है, रमज़ान भूखे और प्यासे रहने का महीना है। ये रमज़ान का एक शरई इस्तिलाह में हम माना जो है ले सकते हैं। जानिए रमज़ान के फ़ज़ाइल एडवोकेट फैज़ सैयद से हर जुमा, पीर और मंगल सुबह 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी
बिस्तर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं तो कुछ खा रहे होते हैं और फिर सुबह देखते हैं कि वो डर गए, तो कुछ खाना गिरा हुआ था शायद उस वजह से, क्या ये मुमकिन है? ख्वाब में देखते हैं। सुबह फिर जब वो उठते हैं मतलब वो डरते हैं कि फिर इसका ये मतलब निकालते हैं कि शायद इस वजह से कि हमने यहाँ पर खाया, यहाँ पर रिज़्क गिर गया था। कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने खुद तजुर्बा किया है और ये चीज़ मेरी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहाँ पर कोई चीज़ गिरा दिया उन नेमतों को। गलती से गिर गया। हाँ हाँ, तो मतलब रिस्क वगैरह अगर कुछ रोटी खा रहे हैं तो रोटी गिर गिर गई गए तो वो सो गए। उसके बाद अच्छा, सोए तो फिर उन्हें लगा कि वो डरे हैं सिर्फ इस वजह से। जहाँ तक ये है कि अल्लाह की नेमतों को अगर हम पामाली करेंगे तो ज़ाहिर बात है अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई पनिशमेंट आ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं तो जो भी मुसीबत आती है वो लोगों के अपने किए की वजह से आती है, लेकिन अनजाने में गिर गई हो, पता नहीं चला हो तो अल्लाह तो वैसे माफ़ करने वाले। लेकिन एक आदमी जानबूझकर आदत बना चुका हो, नेमतें गिरा रहा हो, तो ज़ाहिर बात है आज नहीं तो कल उसको भुगताना तो पड़ेगा। अगर अल्लाह चाहे तो पकड़ सकते, वो एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक ये कि इसकी वजह से ख्वाब आते हैं, इसका कोई दावा करना ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता ये है कि जो चीज़ गिर जाती है आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको शैतान अपना लुक़मा बना देते हैं जी। एक मरतबा ऐसा ही हुआ कि मैं जो है एक जगह पर सोया हुआ था, मेरे सर से कोई खेल रहा था, मैं नींद में से उठा, देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो मेरे सर से कौन खेल रहा है बालों से। तो फिर हमारे एक उस्ताद जो जिन और जादू का इलाज करते थे, तो मैंने उनसे कहा ये आपके घर में, मैं यहाँ पर कोने में सो रहा था नीचे, तो मेरे सर से कोई खेल रहा था। तो उन्होंने कहा अरे बेटा वहाँ क्यों सोए, वहाँ तो कुछ बारीक बारीक मैंने हड्डियाँ डाली, देखो आप। मैंने देखा कि वहाँ पर हड्डियाँ मौजूद है। तो मैंने कहा ये हड्डियाँ किसकी? कहा कि जिनों की ग़िज़ा हड्डी होती है, तो कुछ जिन है जो इलाज करने के बाद जिस्म से तो निकल गए लेकिन जादूगरों के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि जादूगर कहीं पनिशमेंट ना दे दे। तो जिन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहीं कहीं रह जाएंगे, तो वो यहीं रहते हैं और मैं कुछ हड्डियाँ डालता हूँ ताकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी उनकी ग़िज़ा है, तो हड्डियों पे जो ग़िज़ा जमा होती है वो खा लेते हैं। अब तुम वहाँ पर थे तो ना उनको डर है कि हड्डियाँ सर रख कर मैं ख़राब ना कर दूँ, तो इसलिए वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे पॉसिबिलिटी कुछ मुमकिन है कि जो समझ में आए। जज़ाकल्लाह शेख साहब, हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो सवालों का मरहला है। नाजरीन अपने सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू। कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास, आई एम जस्ट चेकिंग द मेल। पहला मैसेज प्ले करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। शेख साहब, मुझे ख्वाब आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई से पानी में गिर रहा हूँ, और कभी कभी ऐसे भी ख्वाब आते हैं जैसा कि मेरा पीछा सांप वगैरह कर रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी खौफ महसूस करता हूँ। तो शेख साहब मुझे बताएं कि ये क्या है, इसकी ताबीर क्या है, इससे मैं किस तरह अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। सुभान। तो भाई का भी सवाल अपने टॉपिक से रिलेटेड है कि ख्वाब की ताबीर, जो ये ख्वाब में देखते हैं कि ये ऊंचाई से गिर रहे हैं पानी में, इस पर आप। तो इसमें दो पहलू हैं। अगर कोई ये ख्वाब बार बार देखता हो और कोई है कि कभी कभी देख लिया, साल में, 2 साल में, 10 साल में, कभी कभी एक मरतबा उसने देख लिया, कभी देखा फिर उसका नहीं देखा, हो सकता है कि उसने अभी तक कितने मरतबे देखे, 1 या 2 मरतबा देखा होगा, तो उसका मतलब अलग है। एक आदमी कहता है कि नहीं, ये ख्वाब ही सेम ख्वाब मुझे रिपीट हो रहा है हर साल, 10 साल से रिपीट हो रहा है, तो एक माने में ज़्यादा हो गया। या एक ही साल के अंदर कई मरतबा देख रहा है तो ज़्यादा मरतबा हो गया। तो कई मरतबा एक ही चीज़ अगर वो देखता है तो उससे हमको अंदाज़ा लगता है या तो जिन है, या तो नजर बद है, या तो जादू है इसके ऊपर। तो उसका इलाज करते हैं। सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 102 103, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा के शुरू के 5 आयतें, आखिरी के 2 आयतें, फिर सूरह आल इमरान की चंद आयतें पढ़ते हैं, फिर कुल के सूरह पढ़े तक के मालूम हो जाता है कि अंदर कोई चीज़ है। तो क्योंकि जिन कुरान में पढ़ने के बाद वो सब्र नहीं कर पाता, ऐसा लगता है जैसा कि शहाब साकिब उन पर बरस रहे हैं और वो फौरन आकर अपनी बात बताना शुरू करते हैं कि हम इन पर आए थे। और अगर नहीं आता है, आयतें पढ़ने के बावजूद भी कोई चीज़ जाहिर नहीं होती है, तो समझ में आ जाता है कि भाई कुछ और चीज़ है जी। ऐसे लोग जो बार बार देख रहे हैं उनको चाहिए कि सही मौलिज, गलत मौलिज भी होता, सही मौलिज भी होता, सही मौलिज के पास जाकर वो इलाज कराएंगे तो उनको पता चलेगा। कभी कभी अगर देखते हैं तो इसका मतलब निकला कि कोई दुश्मन है, उसका ताल्लुक जिन और जादू से नहीं है, बिजनेस में या उनके कलीग में कोई है जो उनसे हसद कर रहा है, उनको प्रिकॉशनरी मेथड अपनाना चाहिए।
تو وہ جادو جن سے ریلیٹڈ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن انسان میں بھی کیا کچھ کم شیاطین ہے کیا، شیطان ہے کیا؟ تو کوئی حسد میں مبتلا ہو گیا، کوئی آپ کی ترقی کو دیکھ کر پریشان ہے، اگر وہ سانپ گھر میں دیکھا تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی خاندان میں دشمن ہے۔ اگر اس نے باہر دیکھا، جیسے وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے سانپ آ رہا تھا، اس سے پتہ چل رہا سوال سے کہ شاید کہ باہر کا مرحلہ ہو، تو ایسے وقت پر دشمن کوئی باہر کا آدمی، خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ اور اوپر سے ڈھکلنے کی جو کیفیت ہے جنرلی یہ جادو میں زیادہ ہوتی ہے، اگر بار بار دیکھے جائے، یا علاج کے دوران بھی یہ خواب زیادہ آتے ہیں، جی تب بھی اس کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ شیخ صاحب، ہمارے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں راجستھان سے ہوں، میرا نام حسین ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا قتل کر رہا ہوں اور بدسلوکی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک بھائی ہیں جو اپنے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا قتل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خواب دیکھنے والا جج نہیں کر پاتا کہ یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، شیخ صاحب ابھی جیسا بھائی نے سوال کیا، سیم ایسا سوال کہ میں نے دیکھ لیا کہ اپنے سگی ماں کا میں قتل کر رہا ہوں۔ یہی ہمارے ایک دوست نے دیکھا تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارا ساتھی بہت رو رہا تھا، تو استاد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنی ماں کو میں قتل کر رہا ہوں خواہشی سے، تو کیا ایسا میں اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہوں کیا؟ تو استاد نے پوچھا تم اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا والد تو نہیں ہے، بچپن سے میری ماں نے پالا ہے مجھے، میری ماں اگر ذرا بخار میں بھی آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اتنی محبت ہے۔ تو ہمارے استاد نے کہا محبت والے اگر کوئی اپوزٹ، ایکسٹریم اپوزٹ میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ایسے خواب الٹے جاتے ہیں دراصل۔ اس کا مطلب تم اپنے ماں کا خوب حق ادا کرو گے، ماشاءاللہ۔ یہ مطلب نکلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ حج کے اندر بھی بتایا گیا ہے، جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس وحی میں بھی، وحی کا جو سلسلہ ہوتا ہے آسمان میں ویسے تو حفاظت کر دی گئی ہے، لیکن شیطان اور جنوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں، تو یہ نبیوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے ناکام ہو جاتے، تو انسانوں کیوں چھوڑیں گے؟ اور یہ جو خواب ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ 40واں حصہ ہے نبوت کا، یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، جی نبی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، شریعت کے طور پہ اب کوئی چیز نہیں آ سکتی، لیکن نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو رہنمائی۔ اس معنی میں یہاں پر بتایا جا رہا خواب سے کوئی شریعت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اسلام سے ٹکرانے والے سارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر خواب میں آئے کہ آج سے آپ کو نماز معاف ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لیکن خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، مطلب اس میں رہنمائی ملتی ہے، یعنی اس آدمی کے انڈیویجل لیول پر کچھ رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ خواب کسی اور کے لیے لازم نہیں ہو جاتا، اس سے شریعت سے ٹکرا رہا تو اس کے لیے بھی وہ لاگو نہیں ہوتا۔ شریعت سے نہیں ٹکرانے کی بنیاد پر اگر اس کو کچھ رہنمائی ملتی ہے تو وہ خواب ہے۔ اس اچھے خواب کو شیطان کیا کرتا ہے؟ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کے لیے اچھا خواب ہوگا، شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو اس کو غلط پیش کرتا ہے، تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ایسے خواب کو الٹا سوچیں، تو بعض خواب بالکل الٹے جاتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر اچھے خواب ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک مرتبہ ٹی وی پر جب میں جوابات دے رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اور میرے پارٹنر مل کر بزنس کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ قوم کو فائدہ ہو تو کچھ بتائیں گے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ہم بنا رہے ہیں اور مسجد کا جو قبلے کی طرف جو دیوار ہے، اس دیوار کا جو محراب ہے، اس محراب میں کچھ سونے کے کنگن ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے اسی وقت پر، چونکہ مجھے صحیح بخاری کا واقعہ یاد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کئی خوابوں کی تعبیر آپ نے دی ہے، ایگزیکٹ ایسا ہی خواب صحابہ کے زمانے میں کسی نے دیکھا تھا کہ مسجد کے قبلے کی طرف دیوار میں کچھ سونے کی چیزیں جو اڑ رہی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں، کہ صحیح بخاری کے اندر تعبیر میں بتایا گیا، یعنی وہ پارٹنر تم کو دھوکہ دینے والا ہے، دیکھنے میں تو سونا ہے، در مسجد ہے، لیکن بتایا کیا جا رہا، تم اس پر بھروسہ کر رہے ہو جیسا کہ مسجد ہے، اس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو گویا کہ سونا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہی ہوا میں اڑنے والا ہے، اس پہ بھروسہ مت کرو، یہ مطلب ہے۔
क्या बात। तो ऐसे बहुत सारे देखने में ख्वाब अच्छे होते हैं, दरअसल वो बुरे हैं, देखने में बुरे होते लेकिन वो अच्छे होते। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम और नासिह, खैरखा और जानने वाले पर अपने ख्वाब पेश करो, हर एक को मत बताओ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे नाज़रीन को इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इस्तिफ़ादा उठाएंगे इस सब से, और हमारे भाई को भी जवाब मिला होगा। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, इस टॉपिक ख्वाब को हम अगले एपिसोड्स में लेकर आएंगे, क्योंकि इस वक्त की तंगी की वजह से हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमें भेजें, वॉइस मैसेजेस भेजें, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड्स में शेख साहब उनका जवाब देंगे। हमारे अगले एपिसोड तक शेख साहब और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।